جس صلاحیت پہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے یا اس کی تخلیق فرمائی ہے. مثلاً آگ ہے، آگ کی فطرت ہے جلانا، تپش. برف کی فطرت ہے ٹھنڈک، برودت، یہ اس کی فطرت ہے. اور کوئی چیز اپنی فطرت سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ برف ہو اور ٹھنڈی نہ ہو، آگ ہو اور گرم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو انسان کی فطرت وہ صلاحیتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، اور اس فطرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کا رخ بدلا جا سکتا ہے لیکن اسے ٹوٹلی طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا. مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی محبت رکھی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کسی برتر ذات کے آگے جھکے نہیں. وہ اللہ کے آگے جھکے گا، اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، کسی بت کے آگے جھکے گا. میں قدا ہو کہ خانہ کعبہ ہو، سر جھکانا تو ہے کہیں نہ کہیں جھکے گا ضرور، کیونکہ اس کی فطرت ہے. دوسری چیز ہوتی ہے عادت. عادت جو ہے نا، یہ بندہ خود بناتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے نا، اس کا میدان عادت ہے، فطرت نہیں. غیر فطرتی کوئی چیز یہاں پر پنپ نہیں سکتی. جبکہ عادت جو ہے نا، یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسی عادت ڈالتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی بدی کا شعور دیا ہے. کم از کم اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جسے یہ نہ پتا ہو کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے اور جھوٹ بولنا بری چیز ہے، یا کسی انسان کا حق مارنا بری چیز ہے اور غریبوں کی مدد کرنا اچھی چیز ہے، یا نماز پڑھنا اچھی چیز ہے اور نہ پڑھنا بری چیز ہے. ہر بندے کو اس چیز کا پتہ ہے. اب یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی عادت کیا بنائی ہوئی ہے. جب ایک بندہ اپنی عادات اچھی چیزوں کو بنا لیتا ہے تو ایک برے بندے کو جو اطمینان بری عادت میں محسوس ہوتا ہے، تو اچھی عادات اپنانے والے کو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کے اطمینان اچھی عادات میں دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ بندے نے بنایا کیا ہے اپنے آپ کو. مثلا ایک بندہ جو ہے وہ سویا رہتا ہے نماز کے وقت، اور ایک بندے نے اپنے آپ کو عادی بنایا کہ اس نے پچھلے پہر اٹھ کر اپنے مولا کو سجدے کرنے، اپنے مولا کی بندگی کرنی ہے، اپنے عاجزی کا اعتراف کرنا ہے. اب وہ سو رہا ہے. سونے میں بھی ایک لذت ہے، لیکن جو لذت سجدوں میں ہے نا، وہ سونے میں نہیں ہے. لیکن یہ ایسے نہیں مل جائے گی سجدوں کی لذت. اس کے لیے بندے کو اپنی عادت بدلنی ہوگی، اپنا مجاہدہ کرنا ہوگا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا، یہ بھی ایک حقیقت، بہت بڑی حقیقت ہے، کہ لوگوں، عبادات عادت نہیں ہوتی، عبادات ہوتی. یہ اگلا مرحلہ ہے، عادت سے اگلا مرحلہ. یعنی عادت کیا ہے؟ جیسے ایک ٹیچر، اچھا ٹیچر اپنے بچوں میں سٹڈی کا شوق پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے یار افسانے پڑھا کرو، یا ناول پڑھا کرو، غزلیں پڑھا کرو. غزلیں، افسانے، ناول مقصود نہیں ہوتا، یہ شوق پیدا کرنا ہے. تو عادت عبادت نہیں ہے کہ بندہ عادتاً ایک کام کر لے. ہر
عبادت نئے جذبوں کے ساتھ ہونے کا تقاضا کرتی ہے، لیکن عادت جو ہے نا، یہ عبادت کا ایک مرحلہ ضرور ہے، ایک سٹیپ ضرور ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پہ غور کرے۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگوں اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تم اللہ کے حضور تمہارا محاسبہ کر لیا جائے۔ بندہ دیکھے میں نے اپنے آپ کو کیسی عادات ڈالی ہیں، اگر اس میں بری عادات ہیں تو جب وہ اچھی عادات ڈالنے کے لیے کوشش کرے گا تو پھر میرے رب کی نصرت اس کے شامل حال ہو جائے گی، پھر میرے رب کی مدد اس کا دامن تھام لے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی چلے تو صحیح جو اس پر منزلیں کھولی جائیں، کوئی رحمت الہی کا دروازہ کھٹکھٹائے تو صحیح جو اس کے لیے کھولے جائیں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلائے تو صحیح جسے بھرا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پہ غور کر کے جو عادات اللہ تعالیٰ کی بندگی کے منافی ہیں انہیں ختم کرنے کا عزم مصمم کریں، خدا کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا